بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف امریکہ میں تھے، ویسے تو وہ برسلز پہنچ گئے ہیں، لیکن وہاں پر جو احتجاج ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا وہ کیوں نہیں ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، اور اس دوران میں محسن نقوی صاحب کہاں تھے، اور ویسے وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا خاص باتیں ہوئیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ دوسری طرف مری میں بھی میٹنگ چل رہی ہے، وہاں پہ بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور پرتگال میں کس کس نے جائیدادیں لی ہیں ان کے نام آنے کی بات ہو رہی ہے کہ نام بتائے جائیں گے، وہ کون نام بتائے گا، وہ کیا نام ہے، اور اس کے علاوہ سزائیں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان سب کو مزید سزائیں مل گئی ہیں۔ لوگ تو تقریباً وہی ہیں، لیکن اب ان کا کیا مستقبل ہے اور انہیں کیا خدشات درپیش ہیں۔ تو جناب پرتگال سے شروع کر لیتے ہیں۔ پرتگال میں جائیدادوں کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب بڑے برہم ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بیوروکریسی کا کوئی وہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ان کی، کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں روپے پتہ ہے کتنے کتنے کھا گیا، اور یہاں سے جائیدادیں یہاں سے پیسے لے جا کر جائیدادیں خریدتے ہیں پرتگال میں۔ اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو ذرا سی بات کی تھی، میری تو گستاخی میں نے صرف یہ کی ہے کہ میں نے پرتگال میں جائیدادوں کے خریدنے کی بات کی ہے، اور یہ اس سے ان کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے بیوروکریسی کی۔ تو اب وہ دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ میں اب یہ رولا پڑ گیا ہے ان کے خیال میں، تو اب میں نام بھی بتا دوں گا۔ ویسے تو لگے ہاتھوں خواجہ صاحب کو یہ نام بتا ہی دینے چاہیے، اور خاص طور پر ایک ایسے موقع پر اگر اپوزیشن لیڈر ہو نا تو وہ ان کا شور مچانا اور اس طرح کی دھمکیاں دینا وہ کارگر نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب جو کہ خود وزیر دفاع ہیں، بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے، میاں صاحب کے بہت قریب ہیں، قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، تو انہیں تو اب یہ نام بتا دینے چاہیے۔ اور ایک ایسے موقع پہ جب خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب کرپشن کے خلاف ایک علم بلند کیے ہوئے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا غلط کرنے والے کو، اور میرٹ پر کام کرنا اور میرٹ کے بغیر نہیں کرنا، ان کے جب یہ دعوے ہیں تو خواجہ صاحب کو چاہیے اپنی پارٹی، اور خواجہ صاحب نے آج ویسے بھی کہا ہے، وہ کہ وہ تو پارٹی لیڈر میرے نواز شریف صاحب ہیں، اور مریم نواز صاحبہ تو میری بیٹیوں کی طرح، اور میں نے استعفیٰ بھی کوئی نہیں دیا جی بھی، چونکہ پچھلے دنوں میں خبریں آتی رہی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تو کوئی استعفیٰ وغیرہ بھی نہیں دیا۔ تو میرا تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہے۔ اچھا، اور اب وہ جس اے ڈی سی آر کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا شروع ہوا، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے کمپلینٹ کی ہے، اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ گنہگار ہے، قصوروار ہے، اگر ہوا تو پھر اس کو سزا مل جائے گی، ورنہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو سزا ملے گی۔ ویسے کیا کمال کی بات ہے، کیا اس سے پہلے کبھی کسی کو الزام لگانے پر پاکستان میں سزا ملی ہے؟ تو اور یہاں پر الزام وہ اس پر کہہ رہے ہیں جہاں سے 13 کروڑ روپے کی ریکوری اناؤنس ہوئی ہے کہ اسے ریکور بھی کر لیے گئے، ویسے 17 کروڑ اس نے رشوت لی تھی، اور 13 کروڑ روپے اسے برآمد بھی کر لیے گئے۔ تو اس پر ابھی ان کا خیال ہے کہ یہ الزام پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے، مطلب ان کے خیال میں ابھی بھی بات شک والی ہے۔ تو یہ شک والی بات کہاں تک چلے گی، اور یہ جھگڑے میں وہ کس کس کا نام لینا چاہ رہے ہیں، کچھ بڑے سینئر بیوروکریٹس کے نام گردش کر رہے ہیں کہ ان کا نام وہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہماری تو نہ کوئی جائیداد ہے، نہ ہمارا کوئی معاملات ہے پرتگال سے، اور اب تحقیقات کرا لیں۔ اچھا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کرا لیں تو پھر تو باقی پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ تو اب یہ ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ جس پر تحقیقات ہو ہی جانی چاہیے، اور پتہ چل جانا چاہیے کہ کس کس نے کیا کیا ہے۔ اچھا، ویسے تو تحقیقات پہلے بھی بہت ہوتی رہی ہیں، ہاں سیاستدانوں کی بہت دفعہ ہوئی ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی 5 سال رہا، کوئی 10 سال رہا، کوئی 13 سال رہا، اور اس کے بعد وہ جیل کی جو زندگی ہے وہ کریڈٹ کے طور پر لیتے ہیں۔ اچھا، بیوروکریٹس میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہاں، اب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حج چیمہ اگر رہا تو وہ غلط تھا، فؤاد حسن فؤاد اگر رہا تو ان پہ غلط مقدمے بنے تھے، اس طرح کے اور بہت سارے نام آ جائیں گے، لیکن بہت سی جگہوں پہ مسائل خراب بھی تھے۔ اور خواجہ صاحب تو مری پہنچے ہوئے تھے جہاں پر ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ بڑی اہم اس لیے کہ آج کل کے حالات میں جب وہ باہر والی خبریں جو ہے نا، وہ افواہوں والی باتیں جو ہے وہ بڑی گرما گرم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت جانے والی ہے، اور کس کس کا استعفیٰ آ گیا ہے اور کس کس کا استعفیٰ آنا ہے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں اور کہانیاں جو ہے وہ چلے جا رہی ہیں مسلسل۔ اس میں نواز شریف صاحب زیادہ سٹے مری میں ہی کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہنچ گئیں، اور وہاں پر خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے۔ ویسے تو اس میں
میں سن رہا تھا کہ شاید جنید صفدر بھی تھے، لیکن چلے بہرحال یہ جو مین لیڈرشپ ہے ان کی، یہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ خواجہ صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میٹنگ مری میں ہوئی ہے اس میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی، لیکن کچھ لوگ اس کو کچھ اور خبروں کے ساتھ، تھرتھلیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں، تو ان کو ڈسکس کرنا تھا۔ ویسے بھی نومبر آنے والا ہے اور ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی اس قسم کے مہینوں کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب خبریں آتی رہتی ہیں، تو کوئی نوٹیفیکیشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، یا پھر دوبارہ کوئی عدالت میں جائے گا، پھر انٹرپریٹیشن مانگی جائے گی، یہ سارے معاملات چونکہ اب وقت تیزی سے نومبر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ہے۔ بہرحال نواز شریف صاحب کا اگر ماضی دیکھا جائے تو ان کا موقف کافی حد تک واضح ہے، سوائے وہ لاسٹ کیس جو عمران خان صاحب کے دور میں باجوہ صاحب اور وہ سب کچھ ہوا، جس طرح سے ایک ایکسٹینشن ہوئی تھی، اس کے علاوہ تو باقی معاملات کلیئر ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اس سے لنکڈ ہیں، لیکن دوسری طرف آرمی چیف کے لیے ایک اور خبر بھی کچھ دن پہلے جو اعزاز سید صاحب نے بھی بات کی، اور پھر کافی اس پہ شور مچا رہا کہ آرمی چیف شاید صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ امریکہ پہنچے ہوئے تھے، امریکہ میں ٹیمپا گئے ہوئے تھے۔ ٹیمپا میں وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے حوالے سے کچھ تصاویر سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی، اگرچہ وہ تصویر AI سے جنریٹڈ تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ وہیں پر تھے، اور پھر وہاں پر انہوں نے پاکستانیوں سے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا۔ اچھا ہاں، PTI نے احتجاج کرنا تھا، کچھ چیزیں ویڈیوز وغیرہ چلی بھی، لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جس دن یہاں پر چونکہ اگلا سنڈے شروع ہو چکا تھا، وہاں پر ابھی سیٹرڈے تھا، تو وہ احتجاج کر نہیں پائے۔ PTI کے لوگ کسی بھی وجہ سے جو ہوٹل تھا اس کے باہر انہوں نے احتجاج نہیں کیا یا نہیں کر سکے، بلکہ وہ ہوٹل سے کافی دور ڈاؤن ٹاؤن میں جو تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا، وہاں پر انہوں نے ایک روز قبل احتجاج کیا۔ جس دن یہ ایونٹ چل رہا تھا، کل یعنی جب وہ وہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے، اس پورے دن میں، اس پورے شہر میں، ٹیمپا میں کوئی احتجاج نہیں کیا انہوں نے، وہ اس قابل نہیں تھے۔ اور جو ہوا بھی ایک روز قبل، وہ ان تصاویر کے مطابق تو 9 لوگ شاید یا 10 لوگ، اتنے لوگ تھے۔ تو وہ PTI جن کا کلیم یہ ہے کہ سارے ہی ہمارے ہیں، پاکستان سے باہر تو ساری پاپولیشن جتنی ہے پاکستانیوں کی، وہ ساری PTI کے حامی ہیں، وہ وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ مطلب اتنے بڑے بڑے وہاں عہدیداران بنے ہوئے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ ان کا احتجاج کرنے کے لیے نہیں آ سکا۔ خیر، یہ اس میں پھر جو دوسری پارٹی ہے، مطلب حکومت کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جیسے بھی، یا وہاں پہ جو ہوسٹ تھے، جو آرگنائزرز تھے، ان سب کی مینجمنٹ ہے کہ انہوں نے بڑی کامیابی سے بڑا پیسفل سا وہ ایونٹ ارینج کیا، جس میں آرمی چیف نے یہ وہاں سوال ہوا کہ کیا آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں کیوں صدر پاکستان بنوں گا۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا جی میں جس پوسٹ پر ہوں میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، میں آرمی چیف کے طور پر ہی رہنا چاہتا ہوں، صدر پاکستان نہیں بلکہ آرمی چیف رہنا چاہتا ہوں، اور میں بطور آرمی چیف پاکستان کی زیادہ بہتر انداز میں خدمت کر سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس اور کیا چوائس ہے اس کو ماننے کے علاوہ۔ تو انہوں نے تو بڑا کلیئر کر دیا کہ ہاں، حکومت کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ کی گورننس کے حوالے سے، ان کا بہت اچھے چل رہے ہیں، اور ہم دونوں نے مل کر، فوج اور حکومت مل کر جو ہے وہ اس ملک کی خدمت کریں گی، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے جی، خدمت ہونی چاہیے، پاکستان کی خدمت ہونی ہے، جو بھی کر رہا ہے بہت اچھا کمال ہو رہا ہے۔ لیکن PTI وہاں احتجاج نہیں کر سکی۔ ہاں، محسن نقوی صاحب بھی وہاں تھے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب بھی نا بڑا ہی ان کے بارے میں کنٹروورشل چیز شخصیت اس حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، عجیب و غریب خبریں ان کے بارے میں آتی رہتی ہیں، انہیں اکثر ہم وزیر اعظم بھی بنا رہے ہوتے ہیں ان خبروں میں، افواہوں میں۔ تو اب پھر کچھ عرصے سے چل رہی تھی کہ وہ لاہور میں وہ جو میاں اظہر صاحب والا حلقہ تھا وہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور پھر وہ قومی اسمبلی میں آ جائیں گے، پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی رہی، اگرچہ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں،
وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، خاص طور پر میامی میں تھے. ویسے تو میامی اپنے بیچ کی وجہ سے بھی مشہور ہے، لیکن وہ کرکٹ کے حوالے سے کچھ کام وہاں مصروف تھے. اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی پاکستان میں اس کی بھی خبر آ جائے گی کہ ہم جو کرکٹ کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ ایکٹیویٹی چاہ رہے ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. ہاں، محسن نقوی صاحب وہاں پہنچے ہیں، اس ایونٹ میں بھی وہاں موجود تھے، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ پرٹیکولر اس ایکٹیویٹی کے لیے وہاں نہیں گئے تھے. وہ اپنے باقی معاملات جو ہیں وہ نپٹا رہے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. کرکٹ کے وہ بھی ہیں نا، چیئرمین بھی ہیں نا کرکٹ بورڈ کے، تو وہ اس حوالے سے کرکٹ کی ایکٹیویٹی کو وہاں پہ ڈیل کر رہے تھے. اور یہ سارا دورہ ایک کامیاب پرسکون سا دورہ ہوا ہے. وہ جو ہے ٹیمپا سینٹ کام کا چونکہ ہیڈ کوارٹر ہے، تو ادھر ظاہر ہے ادھر ہی جانا ہوتا ہے انہوں نے، ان کی فوجی قیادت سے ملنے کے لیے امریکہ کی. تو ہماری بھی فوجی قیادت پھر وہیں جاتی ہے، اور اب وہ برسلز پہنچ گئے ہیں. بلکہ جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہاں پر بھی ان کا پاکستانیوں سے خطاب ہے، وہ اس وقت تک ہو رہا ہوگا یا ہونے والا ہوگا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان میں جو وہاں احتجاج نہیں کر پائے، یہاں والے احتجاج کا مزہ چکھ رہے ہیں. مزہ اس طرح چکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہونا تو چلے ایک سمجھ آتی ہے نا، آپ نے زندہ آباد مرد آباد بینرز اٹھا لیے، جھنڈے اٹھا لیے، کر لیا. لیکن جو کچھ 9 مئی میں ہوا تھا، 9 مئی کو ہوا تھا، اس کے نتائج اب آنے شروع ہو گئے ہیں. اگرچہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئے ہیں، جب سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ڈیڈ لائن دی گئی کہ کب تک یہ فیصلوں کو مقدموں کو مکمل کرنا ہے، تو اس کے بعد آج پھر لاہور کے حوالے سے جب فیصلے آئے ہیں تو 19 لوگوں کو دوبارہ سزائیں ہوئی ہیں. اگرچہ اس میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، صنم جاوید صاحبہ ہیں، یہ سب لوگوں کو جن کو پہلے بھی سزائیں ہو چکی ہیں، پھر دوبارہ سزائیں ہو گئی ہیں. اب پی ٹی آئی والے، وہ شعر ہے نا کچھ اس طرح سے کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب روتا ہے اور چپ نہیں ہوتا. تو اب وہ رو رہے ہیں کہ جناب ہماری پارٹی کو فارغ کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ میں بھی اب ہمارے صرف 74 لوگ بچ گئے ہیں. تو پتہ نہیں 74 لوگ بھی بچیں گے یا نہیں بچیں گے، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں پر بھی مقدمات ہوں اور وہ لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں. لیکن یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے سیاسی راستہ اپنانے کی بجائے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جد و جہد بھی ہوتی ہے. جو عمران خان صاحب تو خیر ایک شغل ہے نا، وہ تو جوک ہے کہ 26 سال سے جد و جہد کر رہے تھے، پتہ نہیں کس چیز کی جد و جہد تھی اور کیا تھی جد و جہد. لیکن سیاسی جماعتوں کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں جس میں مشکل حالات بھی آتے ہیں، اس میں وہ جد و جہد کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں. لڑائی ہوتی ہے سیاسی لڑائی، اور اس کے لیے سیاسی راستہ اپنانا چاہیے. لیکن انہوں نے جو ملیٹنسی کا راستہ اپنایا تھا، جو بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی 9 مئی کو، جو فوجی تنصیبات پر حملے، اور جو ان کی ٹون تھی نا اس دن، وہ مطلب وہ یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ بیمار ہیں، کینسر سروائیور ہیں، نو ڈاؤٹ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اس دن ان کے لوگوں کی جو ٹون تھی، جو ان کے لہجے تھے، جو اس کے انداز تھے، جو گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے باتیں ہو رہی تھیں، وہ بطور پاکستانی نہیں ہو رہی تھی. پاکستان میں وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دوسرے ملک کی فوج یا وہاں کے کوئی گروہ کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور اب وہ اپنی جے جے کار کر رہے تھے. تو اس کا نتیجہ آنا تھا، وہ نتیجہ آ گیا ہے. سبق ہے، لیسن ہے. خیر باقی پارٹیاں تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک لے رہے ہیں، ان کا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا. پی ٹی آئی والوں کے لیے بطور سیاسی جماعت شاید یہ آگے چلتی رہے، تو ان لوگوں کے لیے لیسن یہی ہے کہ آپ سیاست کریں، آپ مقابلہ کریں، تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کریں، الیکشن لڑیں، حکومت بنا لیں، حکومت سے جب بھی نکل رہے ہوں، جو کچھ کر رہے ہوں، جو مرضی کریں، اس دوران میں قانون سازی کریں، سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن ریاست پر حملہ آور نہ ہو. شکریہ.